بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ بے سہارا شہریوں کو سہارا فراہم کرنے والا قومی ادارہ کیسے کیسے نااہلوں کے ہاتھوں خود لاوارث بن گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی عدم توجہی کے باعث EOBI بورڈ مقررہ مدت کے خاتمہ کے باوجود 7 برسوں سے برقرار ہے۔ چیئرمین سمیت متعدد کلیدی عہدے خالی ہیں، جس کی وجہ سے ڈیپوٹیشن اور جونیئر افسران کا راج ہے۔ ریٹائرڈ منت کش اور بیوائیں اپنی پینشن کے لیے در بدر ہیں۔ قومی ادارہ ایک لاوارث ادارہ ہو گیا ہے۔ وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کا ماتحت محکمہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن یعنی EOBI حکومت کی مسلسل عدم توجہی کے باعث لاوارث ہو گیا ہے۔ 1976 میں قائم ہونے والا محکمہ EOBI کے قیام کا مقصد نجی اداروں میں خدمات انجام دینے والے آجران اور اداروں کے میں EOBI تمام اقسام کے ملازمین کو رجسٹر کر کے اور ان کے آجران سے ان کی مد میں کم از کم اجرت کا 6% ماہانہ کنٹریبیوشن وصول کر کے ان رجسٹرڈ شدہ ملازمین کو ریٹائرمنٹ یا معذوری اور ان کی وفات کی صورت میں ان کی بیواؤں کو تا حیات پینشن فراہم کرنا تھا۔ وفاقی حکومت کی مسلسل عدم توجہی اور لاپرواہی کے باعث نومبر 2013 میں تشکیل دیے جانے والے EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے مقررہ 2 سالہ مدت کے خاتمہ کے باوجود گزشتہ 7 برسوں سے نیا بورڈ تشکیل نہیں دیا جا سکا ہے، جس کے باعث بہت سارے قانونی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں بورڈ آف ٹرسٹیز نیا تشکیل دینے کا حکم دیا تھا، باقاعدہ منظوری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بورڈ اب تک تشکیل نہیں دیا جا سکا۔ EOBI اسی طرح 27 اپریل کو چیئرمین شکیل احمد منگنیجو کے تبادلہ کے بعد یہ اہم اور کلیدی عہدہ ابھی تک خالی پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح عقیل احمد صدیقی ڈائریکٹر جنرل آپریشن سندھ بلوچستان اور اعجاز الحق ڈائریکٹر جنرل آپریشنز پنجاب خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور دین محمد چکرانی انویسٹمنٹ ایڈوائزر کے تبادلہ کے بعد ادارہ میں یہ تینوں عہدے خالی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ تینوں کلیدی عہدے ہیں جو کہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ ان اعلیٰ افسران کی تقرری وفاقی حکومت 3 برس کی مدت کے لیے کرتی ہے۔ اس تشویشناک صورتحال کے باعث EOBI کے شعبہ آپریشن اور پینشن فنڈ ٹرسٹ کی منافع بخش سرمایہ کاری کا نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ادارہ کے ملازمین کی تیزی سے ریٹائرمنٹ اور نئی بھرتیاں نہ ہونے کے باعث EOBI کو قلیل افرادی قوت کا سامنا ہے، لیکن ان سنگین مسائل کے حل اور قومی فلاحی ادارہ کو مستقل بنیادوں کی بجائے ایڈہاکزم کے تحت چلایا جا رہا ہے، جس کے تحت خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات اعلیٰ افسران اور انتہائی جونیئر لیکن بااثر افسران انتہائی کلیدی عہدوں پر راج کر رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ادارہ کے سینئر تجربہ کار اور مستحق افسران اور ملازمین کو جان بوجھ کر ان کے جائز ترقیوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ادارہ کے بہت سے سینئر افسران اور ملازمین اپنی جائز ترقیوں کی حسرت لیے ملازمت سے ریٹائر ہو گئے ہیں یا اس دنیا فانی سے ہی کوچ کر گئے ہیں۔ احتساب اور جواب دہی کے فقدان کے باعث اس قومی فلاحی ادارہ میں بڑے پیمانے پر اختیارات کے ناجائز استعمال، بدعنوانیوں اور بد انتظامیوں کا دورہ ہے۔ حال ہی میں وفاقی حکومت نے وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل کے سیکرٹری جناب عشرت علی کا تبادلہ کر کے گریڈ 22 کے ایک اعلیٰ افسر ذوالفقار حیدر کو وزارت کا نیا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ وزارت کے سیکرٹری بربنائے عہدہ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر بھی ہیں۔
ادارہ میں مستقل چیئرمین اور ڈائریکٹر جنرل آپریشن کی عدم موجودگی کے باعث بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ای او بی آئی کے باافسر افسران بے لگام ہو گئے ہیں۔ ادارہ کے پاس سفارشی ریجنل ہیڈز کی جانب سے پینشنرز دشمنی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ یہ عاقبت اندیش ریجنل ہیڈز اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ای او بی آئی میں رجسٹرڈ ریٹائرڈ ملازمین خصوصاً تعلیمی اداروں میں طویل عرصہ تک نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والی خواتین اساتذہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جائز پینشن کی منظوری میں اس قدر حقارت اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں گویا اپنی جیب سے پینشن دے رہے ہوں۔ ان ریجنل ہیڈز کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ان ریٹائرڈ ملازمین کو ان کی جائز پینشن کی بجائے انہیں یکمشت گرانٹ دے کر رخصت کر دیا جائے۔ ای او بی آئی میں ان غیر قانونی اقدامات کے باعث ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین اور ان کی بیواؤں کی سخت حق تلفی کی جا رہی ہے۔ بعض ریجنل ہیڈز نے ریٹائرڈ خواتین اساتذہ کو اپنا خاص ہدف بنایا ہوا ہے، جو ان خواتین اساتذہ کے کئی تعلیمی اداروں میں ملازمت کے باوجود ان تعلیمی اداروں کی عدم رجسٹریشن اور کنٹریبیوشن کی عدم وصولی اور ان خواتین اساتذہ کی ملازمتوں کی تصدیق نہ ہونے کا جواز بنا کر ان خواتین اساتذہ کی قانونی پینشن منظور نہیں کر رہے ہیں۔ اس نمائندہ کے پاس اپنی جائز پینشن سے محروم ہونے والے ایسی درجنوں خواتین اساتذہ اور دیگر ریٹائرڈ ملازمین کے قوائف موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں رجسٹرڈ شدہ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی بجائے اپنی مرضی سے اولڈ ایج گرانٹ دینے اور بزرگ ملازمین اور بیواؤں کے ساتھ حقارت آمیز رویہ اختیار کرنے میں ریجنل آفس کورنگی سر فہرست ہے، جس کے ریجنل ہیڈ فیصل مرتضیٰ ریٹائرڈ ملازمین اور بیواؤں کے ساتھ اول تو ملاقات سے ہر ممکن گریز کرتے ہیں، اور اگر قسمت سے ان کا دیدار ہو بھی جائے تو وہ ریٹائرڈ ملازمین اور بیواؤں کی عمر کا لحاظ کیے بغیر انتہائی رعونت اور درستگی سے پیش آتا ہے، جیسے وہ ان سے اپنی جائز پینشن کی بجائے بھیک یا خیرات طلب کر رہے ہوں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 2007 میں فیصل مرتضیٰ وفاقی کوٹا کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کلیدی عہدہ پر بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس سمے 2007 میں بھرتی ہونے والے دیگر بااثر افسران کے خلاف ای او بی آئی کے ایک سینئر افسر محمود نبی جان نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ریجنل ہیڈ کورنگی فیصل مرتضیٰ ادارہ سے بھاری تنخواہ، ہاؤس رینٹ اور دیگر پرکشش مراحت کے حصول کے باوجود ریجنل آفس میں اپنی غیر قانونی رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اور فیصل مرتضیٰ اور کراچی کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے بعض ریجنل ہیڈز ادارہ کے بعض اعلیٰ افسران کی ساز باز سے مہینہ میں 15 دن کراچی اور 15 دن اپنے آبائی علاقہ میں گزارتے ہیں، جس کے باعث ریجنل آفسوں میں ریٹائرڈ ملازمین اور بیواؤں کی پینشن کی درخواستوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے ای او بی آئی ملک کے غریب محنت کشوں کی بجائے ای او بی آئی کے بینیفٹس بااثر اور بدعنوان افسران کا گڑھ بن گیا ہے، جو بھاری تنخواہیں، پرکشش مراحت اور بیک وقت کئی عہدوں پر فائز ہو کر ہر عہدہ کی مراحت اور ایڈیشنل الاؤنس وصول کرنے کے باوجود ادارہ کے سینئر اور تجربہ کار مستحق افسران اور اسٹاف ملازمین کی ترقیوں کی حق تلفی کرتے ہوئے اگلے گریڈ میں اپنی ترقیوں اور مزید سے مزید مراحت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ای او بی آئی میں کسی مستقل چیئرمین اور ڈائریکٹر جنرل آپریشن نہ ہونے کے باعث فیلڈ آپریشنز کے بدعنوان افسران کی جانب سے ای او بی آئی میں محنت کشوں کی رجسٹریشن کے نام پر قانون سے نابلد چھوٹے آجران اور مالکان کو ڈرا دھمکا کر اور انہیں سزاؤں کو خوف دلا کر ہراساں کرنے اور رشوت ستانی اور بھتہ خوری کا سلسلہ جاری ہے۔ ای او بی آئی میں رجسٹریشن کے نام پر ای او بی آئی کے قانون مجریہ 1976 سے نابلد آجران اور مالکان کو ہراساں کرنے اور منہ مانگی رشوت طلب کرنے کی ایک تازہ مثال منظر عام پر آئی ہے، جس میں ای او بی آئی ریجن آفس مظفر گڑھ کے ایک افسر احسان اللہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے مبینہ طور پر ڈیری فارم کے مالک سے اپنی ڈیمانڈ پوری نہ کرنے پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 3 جون 2022 کو بھینسوں کے ایک باڑے
سلامت ڈیری فارم لیا کے مالک کو گرفتاری اور کرکی اور نیلامی جائیداد کا فائنل نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ تمام قانونی کارروائی کے بعد آخری چارہ کار کا طور پر اس قانون کا اختیار صرف اور صرف متعلقہ ریجنل ہیڈ کو ہی حاصل ہے، جسے کسی آجر کی جانب سے کنٹریبیوشن کے نادہندہ قرار دیے جانے پر لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت کلیکٹر درجہ اول کے اضافی اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اپنی تنخواہوں سے پیٹ کاٹ کر اپنی پینشن کی امید میں ای او بی آئی میں اپنا ماہانہ کنٹریبیوشن جمع کرانے والے ای او بی آئی کے بیمہ دار ملازمین کے لیے اب ای او بی آئی سے پینشن حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اس وقت ای او بی آئی کے ریجنل آفسوں میں غیر اعلانیہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ بیمہ داروں کی پینشن درخواست کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے ان کی ایک کے علاوہ دیگر اداروں میں کی گئی ملازمتوں کے کنٹریبیوشن کو عدم ادائیگی یا عدم تصدیق کو جواز بناتے ہوئے ان ملازمتوں کو مسترد کر کے اس کی صرف ایک ملازمت کی بنیاد پر تاحیات اولڈ ایج پینشن جاری کرنے کی بجائے چند ہزار پر مشتمل یکمشت اولڈ ایج گرانٹ دے کر فارغ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث 20 اور 30 برسوں تک کئی اداروں میں خدمات انجام دینے والے رجسٹرڈ ملازمین جو ہے اور خواتین اساتذہ کی پنشن کی سخت حق تلفی کی جا رہی ہے۔ جب یہ متاثرہ ملازمین اپیل کے لیے ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی سے رجوع کرتے ہیں تو مہینوں انتظار کے بعد بھی عموماً انہیں وہاں سے بھی انصاف نہیں ملتا، اگرچہ ای او بی آئی میں اپیلوں کی سنوائی کے لیے اپیلیٹ اتھارٹی سمیت کئی فورم موجود ہیں، لیکن ان میں اس قدر طویل وقت صرف ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین اور بیوائیں تھک ہار کر اپنی ہار مان لیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہزاروں ریٹائرڈ معذور ملازمین اور متوفی ملازمین کے بیوائیں اپنی جائز پنشن سے محروم رہ جاتی ہیں، لیکن اس مظلوم طبقہ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ حال ہی میں ای او بی آئی کی جانب سے ایک اور پینشن دشمن فیصلہ بھی سامنے آیا ہے، جس کی روح سے مقررہ طریقہ کار کے مطابق اگر دونوں میاں بیوی بیک وقت ای او بی آئی کے پینشن یافتہ ہوں تو کسی ایک پینشنر کی وفات کی صورت میں پینشن اس کے زندہ شریک حیات کو منتقل ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں بیمہ داروں کی جانب سے ای او بی آئی کو کنٹریبیوشن ادا کیا گیا تھا، لیکن اب ای او بی آئی آپریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وزارت قانون و انصاف حکومت پاکستان کے 15 اپریل 2022 کے ایک آفس میمورنڈم کی روشنی میں اس قانونی وراثتی پینشن کی ادائیگی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کے باعث متاثرہ پینشنرز میں شدید بے چینی پھیل گئی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ای او بی آئی کے ملازمین اور پینشنرز نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وفاقی وزیر ساجد حسین طوری سے ای او بی آئی کو درپیش چیلنجوں کے گرداب سے نکالنے، پینشنرز کے ساتھ زیادتیوں کے ازالہ اور ادارہ کو بااثر بدعنوان عناصر سے پاک کرنے کی اپیل کی ہے۔ تو جناب یہ کچھ ای او بی آئی کے اندر ہو رہا ہے، اور ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ناانصافی ہو چکی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، چاہے تحریک انصاف کی حکومت تھی یا اب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے۔ سبھی کے ادوار میں اگر کوئی رلا ہے، کسی کو رولا گیا ہے، کسی کو تباہ کیا گیا ہے اور کسی کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز ہیں، اور خود ای او بی آئی کا ادارہ ہے، اور ای او بی آئی کے اپنے ملازمین بھی مانگے تانگے کے لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ پورے کا پورا ادارہ جو ہے وہ یرغمال بنا ہوا ہے۔ اس ادارے کو بچانا ہے تو آواز ضرور بلند کریں۔